جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ نصرت صاحب آج وزیر اعظم اس وقت موجود ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے خطاب بھی کیا، پوری میرے خیال میں بلوچستان کی تمام اتھارٹیز، تمام سیاسی نمائندے وہاں پہ تھے، حکومتی نمائندے وہاں پہ تھے، سیکیورٹی نمائندے وہاں پہ تھے، جو چافر ایکسپریس کا ثانیہ تھا اس حوالے سے کل کامیاب آپریشن کے بعد تمام ہوسٹیجز کو ریسکیو بھی کر دیا تھا، یہ ہم نے بتا دیا تھا۔ پرائم منسٹر کو آپ نے سنا ہوگا، سو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہماری جو آپ کل اور پرسوں جو بات کر رہے تھے کہ کب تک ہم یہ فیصلے کرتے رہیں گے، امپلیمنٹ کب ہوں گے، تو امپلیمنٹیشن کی جانب ایک قدم نظر آتا ہے آپ کو کہ نہیں؟ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ خطاب کیا ہے نا سر، وہ تو ایک جب پہلے میٹنگ ہو گئی تھی اس کے بعد ہوا ہے۔ اب 2-2.5 گھنٹے ان کیمرہ ان کی جو وہاں موجود لوگوں سے جو گفتگو ہوئی ہے اس کا تو فی الحال ہمیں علم نہیں ہے، اور نہ ہی کچھ انہوں نے اپنی تقریر میں کچھ اس حوالے سے بتایا ہے۔ لیکن ان کی جو تقریر ہے، میں جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے جان کی امان پاتے ہوئے نہایت خلوص سے یہ کہتا ہوں کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہولناک واقعہ ہے اور انف از انف، تو میں ان کی اس سوچ کے ساتھ ہوں بالکل۔ اور ہم بلکہ ہم سب یاد ہے کل میں نے بارہا کہا کہ یہ پاکستان کا 9/11 ہے، اور میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں۔ یہ بات کل اپنے شو میں کہنے کے بعد میں کل رات سے بہت دیر تک جاگتا رہا ہوں، صبح بھی میں پورا میڈیا دیکھتا رہا ہوں، لوگوں کا رویہ دیکھتا رہا ہوں۔ میں نے اس کے بارے میں بہت سوچا عدنان، ایک میڈیا کا اور پرسیپشن کا ہمبل طالب علم ہوتے ہوئے، کہ کیوں ایسا نہیں ہوا، کیسا نہیں ہوا؟ کہ کیوں اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ میڈیا سے انیشیٹو تو گیا ہوا ہے نا ہاتھ سے، اور جن کو 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ کے لیے تیار کیا گیا تھا وہ کل اور پرسوں جو ہے وہ تلوار لے کے انہی کے خلاف وہ کھڑے ہوئے۔ بھارتی میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ ہاؤ بیڈ تھنگز آر، جن کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ اچھا، اب مصیبت یہ ہے کہ ان کا یہ کچھ بگاڑنے جوگے ہیں نہیں، اس میں کریں گے کہ یہاں جو افراد جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، ان کی پکڑ تکڑ سے بھائی کیا حاصل ہوگا۔ میرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن تقریباً ریئل ٹائم انفارمیشن لائیو چینل گئے ہے ہر بھارتی چینل، اور اس پہ ایکسس رہی ہے۔ میراتھن یار یہ جو میراتھن ٹرانسمیشن کے مقابلے میں میرے اور تمہارے پاس سیل کرنے کو کیا تھا؟ آج تک کچھ نہیں ہے۔ وہ جو کل اور پرسوں تھوڑی بہت انفارمیشن آپ نے دی وہ اپنے سورسز سے نکالی، بس ہم نے بھی لیکن میراتھن ٹرانسمیشن نہیں کی۔ ہم نے صرف اپنا پروگرام کیا ہے خبر نشر، پرسوں بھی اور آج بھی۔ اب تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت، اگر یہ باقاعدہ کتابوں میں پڑھایا جانے والا آپریشن ہوا ہے، یہ اتنا کامیاب آپریشن ہے بابو، یہ مذاق نہیں جو ہوتا۔ اس کی انٹینسٹی تھی، جو اس کی ایگزیکیوشن تھی، اس کے خلاف یہ کامیاب آپریشن۔ ایک سیدھی سادی بات ہے، ٹھنڈے طریقے سے بات کرو۔ ایک انتہائی دور دراز بلند قامت لقدق صحرا میں ایک ریلوے ٹریک، پہاڑوں کے بیچوں بیچ 17 کوئی روڈ سرنگوں نہیں میں وہاں سے تک۔ ایک سرنگ کے پاس اس کے نزدیک ترین جو سڑک ہے وہ 26 کلومیٹر دور ہے، نزدیک ترین۔ ہیلو، ہاں صحیح کہہ رہے ہو، رائٹ، اور پہاڑوں کے بیچ میں ہے۔ اب وہاں پر ہمیں آخری خبریں کیا آتی ہیں کہ جب وہ ٹرین کو اغوا کر لیتے ہیں تو اغوا کار کہتے ہیں کہ جی ہماری مندرجہ ذیل شرائط ہے، انہیں 48 گھنٹوں میں مکمل کیجیے۔ یہ تھا یا نہیں بات؟ ہم نے یہ کہی۔ اس کے بعد ہمیں سیکورٹی ذرائع ہی نے یہ بتایا، اور باقاعدہ پھر بعد میں تصاویر بھی ڈی جی ISPR صاحب کی بدولت آئیں کہ جی کیسے انہوں نے ٹکڑیوں میں بانٹ کر اور ان کے ساتھ خود کچھ بامبرز جو ہیں ان کی وہ بٹھا ٹولیاں دیے گئے، رکھی تھی جو ہاسٹیجز تھے ان کو جیکٹس اور بارود لگا دیے گئے کہ اگر کوئی ان موومنٹ کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن ہوا تو بلاسٹ کر دیا جائے۔ اب ایسے حالات میں کل
ईमानदारी की बात है, जब मैं और आप हर तरह की घुमाई फिराई करके सारा जोर लगा के जब बैठे थे, तो हमें बैठते हुए ये एहसास नहीं था यार शायद आज रात को हतमी ऑपरेशन होगा। याद है ये? हाँ। और मैं वो कहता रहा कि देखो ये जो जबान यूज हो रही है इसमें कहा जा रहा है कि जाए वकूआ पर मौजूद तमाम दहशतगर्द मारे गए हैं, और बाद में मैंने कहा जा रहा है कि तफसीलात का इंतजार। और फिर हमारे शो के खिताम पे डीजे एसपीआर का अपना वो आ गया, एक टीवी चैनल पे पेपर दिया था, तो जिससे अब मेरे प्यारे आज तो इस कौम का हक बनता है कि एक तरफ भारतीय टेलीविजन ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अल जजीरा हो गया, CNN हो गया, BBC हो गया, उन्होंने इस स्टोरी को बहुत अलाइव रखा है। आज का ज़माना ऑडियो विजुअल ज़माना है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रोक के एक्चुअली प्रोपेगेंडा को तरवीज मिलती है ना सर। यार उन्होंने कर दी ना। हमारे पास ये जवाब था कि यार हम अगर इस वक्त जो है अपने पत्ते खोलेंगे तो इससे दुश्मन फायदा उठा सकता है। अब तो कामयाब ऑपरेशन हो गया ना। अब आज सुबह कौमी असेंबली का इजलास शुरू हुआ, वहां पर फिर मैं कहता हूं आप नाराज हो जाते हैं। एक साहब हैं, उनका नाम है ख्वाजा आसिफ, हमारे वजीर दिफा। उन पर ये तोहमत है कि वो पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं। तोहमत नहीं, वो वाकई पाकिस्तान के वजीर दिफा। उन पर ये तोहमत है कि वो वजीर दिफा हैं। ठीक है जी, वरना पीक का लग सकता है, वरना यार अब मैं क्या करूं, या तो मैं अपने वतन की बात करूं तो या फिर पीका अपने दुखों की बात करूं, या फिर यानी पीका के डर की क्या बात। करें, मजबूरी है। ठीक ठीक है, है भाई, मैं क्या करूं, मैं तैयार हूं। हाजिर रहो हमारा, यार हद होगी, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। भाई साहब आप उठते, आप कहते जनाब स्पीकर पहले कुछ होते, मैं बताना चाहता हूं कल रात ऑपरेशन हुआ था और ये इस तरह हमने इसको, वो बजाय वो तकलीफ वजीर दाखिला बताते ही है ना, वजीर दिफा क्यों बताते? अच्छा वो भी तशरीफ नहीं लाए। एक तो वो तो अपनी शान से कम समझते हैं ना। उनको तो ये है कि जब मिल के दोनों जमातों ने, दोनों बड़ी जमातों ने कहा कि खुदा के लिए एक तो आप सेंटर बनिए और दूसरा खुदा के लिए आप वजीर दाखिला भी बन जाइए, तो उन्हें क्या पड़ी है कि वो हैं। लेकिन चलें, अगर वो खामोश हैं, वो नहीं बोलना चाहते, तो वजीर दाखिला बोल लेते। हो सकता है वजीर दाखिला साहब की, चले मैं उनकी अगर डिफेंस के लिए सोचूं, फिर बिल्कुल होकर उन्होंने ये सोचा होगा जी वजीर आजम साहब जो कि खुद तशरीफ ले जा रहे हैं कोयटा, तो बेहतर ये है कि इंस्टेड ऑफ मी माय बॉस शुड टॉक टू। अब मैं बाखुदा पूरी तवज्जो से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का खताब सुनता रहा हूँ। मुझे उनके खताब से जो बात इम्पोर्टेंट लगी वो ये कह रहे हैं, ज़्यादा उनका इस तरफ जाती है बात कि वो जिनके दिल में तालिबान से बहुत मोहब्बत, साफ लफ्ज़ों में तहरीक इंसाफ और उनके, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को उनको फंड। अच्छा भाई, अब खैबर, अब ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके बारे में निहायत दयानतदारी से मैं आपकी इस बात को, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि वो लोग तहरीक इंसाफ के नहीं थे, वो तो वो लोग थे जिन्होंने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, जिन्होंने मुझे और अदनान हैदर को ये बताना था कि 5वीं पुश्त की अबलागी जंग कैसे लड़नी, 5th जनरेशन वॉर। तो कल वो 5th जनरेशन वॉर जो है वो बरखा दत्त के साथ बैठ के लड़ रहे थे। तो मैंने तो उनको नहीं ढूंढा था, मैंने तो उन्हें डिप्लॉय नहीं किया था। अल्लाह भला करे, ट्रेनिंग्स भी दी गई थी, ठीक है ना। तो अब मैं जो हूँ, मैं जो अगर कुछ सवालात उठाऊंगा तो मेरा हक है कि अब आप मुझे जवाब दें उन सवालात का। उस पास से तो आए नहीं ना, वो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा नहीं यार, एक बड़ी अभी उन्होंने जैसे फरमाया कि 2018 में खत्म हो गई थी और नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे। सर यानी फैक्ट चेक करें, 2017 में आपके भाई फारिग कर दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के हाथों। दहशतगर्दी खत्म हुई तो डॉक्टर मलिक उस वक्त सूबाई वजीर आला था। उसके बाद आपके मुआहदे के मुताबिक सरदार सनाउल्लाह जहरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वजीर आला बनना। ब्रेक लगाएं, आपके बहुत दो अच्छे दोस्त भी हैं मालिक साहब, डॉक्टर मालिक, आप उनसे तस्दीक कर लीजिएगा, हो सकता है आपने इस पे कॉलम भी लिखा हो।
مالک صاحب کو بھیجا گیا ڈاکٹر اللہ نظر کے پاس. وہ بھائی میرے وہ مجھے پتا ہے مکالمے سب کچھ وہ جو کمٹمنٹ کر کے آئے واپسی اسی نواز شریف صاحب کی حکومت نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. ماننے ڈاکٹر مالک کو امبرس کیا گیا دوسرے لفظوں میں. یار انہی کی حکومت تھی نا. میں اس سے ایک سٹیپ فارورڈ جانا چاہتا ہوں نا. ختم ہو گئی اس کے بعد بتائیے کہ خدا کے لیے پھر یہ بھی ذکر کیجئے کہ دہشت گردی پر قابو پا لیا گیا, بلوچستان میں حالات بہتر ہو گئے, تو ڈاکٹر مالک کی وزارت اعلیٰ جاتی ہے تو باپ کو کون باپ لاتا ہے؟ باپ کا باپ کون بنتا ہے؟ تو بتائیں گے نا شہباز شریف صاحب کبھی؟ نہیں تو ابھی بتا دیتے. آج ہی جب کہہ رہے تھے تو بتاتے جی. پھر ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہم نے تو اپنی طرف سے معاملات کو ٹھیک کر لیا تھا, تو اچانک باپ آ گئے. پھر کہیں نہیں وہ خیر جنہوں نے بات نہیں, پھر کہیں نا یار. اگر وزیر اعظم یہ بات نہیں کریں گے تو کون بات کرے گا؟ اور وہی جو متاثرین اور لطیفہ یہ جو ہے باپ کے متاثرین کہ یہ بات جو ہے یہ آج اسمبلی میں شیر افضل مربت نے کہی ہے. مطلب کہ باپ والی بات نہیں کہی. اس نے کہا کہ فیض کے ذریعے اس نے آپ کو جیلوں میں ڈلوایا, لیکن پی ٹی آئی کی پیٹھ میں بھی چھڑا جو گھونپا. یعنی وہ نام لے رہے ہیں جنرل فیض حمید کا. ٹھیک ہے, اور وہ باجوہ کا بھی لیتے ہیں, یہ نہیں لیتے. یہ بھئی آپ لیں, آپ بتائیں, آپ یہ کہیں گے جی یہ ہوا تھا. اور آپ کو یہ کہتے ہوئے کوئی ایسی کوئی خدا نہ خواستہ کفر کا ارتکاب تو نہیں, کفر کا ارتکاب تو نہیں کریں گے کیا؟ ان دنوں جنرل فیض کہاں ہے؟ لیکن وہ کسی اور معاملے میں کسٹڈی میں ہے نا سر, وہ یار انڈر کورٹ مارشل ٹرائل میں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا. اب میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے پاس ایسے آڈیو ویژول میرے پاس, کیونکہ آپ کے پاس تو ریئل ٹائم انفارمیشن ہے, آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمیں یہ فراہم کیجئے, کچھ تفصیلات دیجئے, کچھ تھوڑا سا آڈیو ہمیں نہیں دی گئی. نہیں وہ جاری ہوئی ہیں جس میں تصاویر ہیں دہشت گردوں کی کہ ان کے ساتھ وہ جو اپنا اسلحہ ہے, وہ سوئسائڈ جیکٹس ہیں, یہ ہے وہ ہے. لیکن تھوڑا سا ایک یہ کہ بھئی کتنے بجے یہ فیصلہ ہوا. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سینسٹیو میٹر ہے تو فلو آف انفارمیشن جو ہے ہمارے سیکیورٹی بریچ بھی آپ کو کسی بھی صورت کوئی آپ سے کوئی ٹیکٹکس ایسے نہیں مانگ رہا جو کہ صرف آپ کے پاس ہی ہو. دنیا بھر میں ہاسٹیجز سچویشنز ڈیولپ ہوتی ہیں عدنان بھیا, اور ان سے کاؤنٹر کیا جاتا ہے. ان پہ کاؤنٹر کیا جاتا ہے. بعد میں آپ کو ایک ڈرامہ بنوا دیں گے لیکن اس وقت بہت دیر ہو جائے گی. وہ ریئل ٹائم انفارمیشن بیس پر آپ کریں گے. زیرو ڈارک ابھی 30 ٹائپ کی فلم آپ بنوا سکتے ہیں. لیکن اس وقت مجھے خلق خدا کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جنہوں نے اس کو اغوا کیا تھا ان کی اندازاً کتنی تعداد تھی, وہ کیسے آئے, کس طرح وہ پہنچ پائے, کیا وہ مسافروں کی صورت میں بھی شامل تھے, کیا کچھ لوگ واقعی آپ نے کل ایک آپ کے ہاتھ جو ہے وہ آ گئے ہیں زندہ. یہ آپ نے کل ایک خبر دی, میں نے 14 کا نمبر بتایا تھا. آئی اسٹل اسٹینڈ بائی اٹ. آئی وش کہ مجھے کوئی اس کی اب اس کو انڈر انٹروگیشن ہوگا تو چیزیں پھر کلیئر ہوں گی. آفٹر دیٹ ہی بتایا جائے گا نا. یہ تو آپ بہت ہی بریف ڈیٹیل کہہ رہے ہیں نا. کوئی نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ پوائنٹرز بتا سکتے تھے کہ جی یہ ہم نے 1 2 3 4 میجر تصاویر چن کر. میں نے جو فیل کیا ہے, پرائم منسٹر بڑے ڈٹرمنٹ نظر آئے. انہوں نے کہا کہ ایسا واقعہ دوبارہ دہرایا نہیں جائے. سر وہ پرائم منسٹر کا ساری ڈٹرمنیشن اس بات پر ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ بھارتی ٹیلی ویژن کے ساتھ مل کر جو ہے برا بھلا کہتے رہے, وہ اصل میں سارا غصہ ان کا سوشل میڈیا پر تھا. وہ اس بات پر نہیں رہے ہیں کہ انہوں نے یقیناً تعریف کی ہے ایکشن کی. اور یہ دیکھو اس اپروچ کا میں آئی ایم سوری, مجھے دکھ ہوتا ہے. میں واقعتاً میں یہ باتیں
ایک افسوس ہوتا ہے یار. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایز اے پاکستانی ایک بہت فخر کا کہ دنیا میں بہت جگہ ٹیررزم کی ہسٹری ہے. دنیا بھر میں ٹیررزم کی ہسٹری میں، جیسے کل میں تمہیں بتا رہا تھا کہ صرف 1977 میں ایک بار ہالینڈ میں ایک ٹرین کو ہاسٹیج کیا گیا تھا. اس طرح ہاسٹیج کیا گیا تھا. وہاں پر ایک وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک ویرانے میں وادی بولان کے بلند قامت پہاڑ It is successful operation. Of course it is. 450 آدمی جو ہے آپ ہاسٹیج میں بیٹھا ہوا ہے بس میں، وہ ساری ٹرین میں، اور ان میں سے ہم سارے تو ذہنی طور پر میرے منہ میں خاک. صحیح بتاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اس بات پر ہم تیار نہیں تھے کہ بہت سارے کہ بڑا نمبر ہو سکتا ہے، بہت نقصان ہو سکتا ہے. اچھا، اب آپ ہمیں ایک بہترین آپریشن کو سراہنے کا موقع بھی نہیں دے رہے یار. اللہ کا واسطہ ہے، اس پہ تو ہماری مدد کریں، ہماری آپ کی. ٹھیک، ہم بھلے وہ واریر اور نہیں ہیں. اس میں رویہ یہ ہے کہ دیکھو میں تمہیں اپروچ بتاتا ہوں خدا کے لیے. یہ وہ جی قرارداد کی نقل ہے جو آج یہ اس کا اصل متن ہے، جو قومی اسمبلی میں پاس کی گئی ہے اور متفقہ پاس ہوئی ہے. متفقہ. اس پہ کم از کم یہ ایک اچھی بات، اچھی تحریک روایت ہے. انصاف کے لوگوں کے دستخط بھی شامل ہیں. ہاں. اس کا سر یہ پیرا آتا ہے دا ہاؤس، اور دا ہاؤس یہ اردو میں لکھا ہوا ہے. ایکسٹینڈز سنسیئر اپریسیشن، پرخلوص انداز میں سراہتی ہے ٹو دا پاکستان آرمی، قوما لگتا ہے، اور پھر ہاتھ سے لکھا گیا ہے ایئر فورس. ٹائپ نہیں ہے. یعنی کسی آدمی نے جب یہ پڑھا، میں اس بندے کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے پڑھا، ہاتھ سے اینڈ ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ایف سی اینڈ ادر لا. اب بات یہ ہے بابو کہ جس آدمی نے یہاں سے اس کا مطلب ایک بات تو ثابت ہوئی کہ ہماری ایئر فورس نے بھی اس آف میں کورس اہم رول ادا. ڈرون آپریشن. اچھا، اب آپ مجھے بتائیں، بالکل ایز اے اسٹوڈنٹ آف ویژولس، ہم لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں یار، ہمارا دھندا ہی آڈیو ویژول ہے نا. کیا ہے یہ دکان، اس کے علاوہ ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ. بیس اسی پہ کرتی ورنہ کون بدبخت جو ہے اس موسم میں یوں ٹائی پہن کے بیٹھے یار. سچی بات ہے، لیکن بیٹھنا پڑتا ہے کہ کمپلشن ہے، یہ ٹیلی ویژن کی ڈیمانڈ ہے. اب مجھے خود بتاؤ کہ ایئر فورس کے ذریعے وہ ویزلز کے ساتھ اگر ویژول ہوں تو کتنا پاورفل امیج ہے. ہم کیوں ڈینائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کون سا اس میں اسلحہ استعمال کیا، زوم کر کے کیا. آف کورس ایک فلو آف انفارمیشن آنی چاہیے. اب جب ایک نیریٹو دوسری طرف سے بلڈ ہوا تھا، اب اس کا کاؤنٹر نیریٹو بنتا نا. اتنے سکسیسفل آپریشن کے بعد تمام ہاسٹیج کو آپ نے ریسکیو کیا، ٹیررسٹ کو آپ نے ایلیمینیٹ کیا، تو بنتا ہے، آف کورس بنتا ہے. اب یہاں پہ بریک لیں ہم اسی کو کنٹینیو کریں. نہیں وی ول کنٹینیو دس بات نہ. میں جب مجھے آیا ہوتا ہوں میں باہر لے لو ایک بریک لیتے ہیں، ہم اسی پہ رہیں گے جی، ایک وقفہ. ویلکم بیک سر. آپ تو 2 دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہے یہ 9/11 ہے پاکستان کا. بڑی معذرت کے ساتھ میں مجھے بڑا دکھ ہے، میں بڑا غمگین ہوں، مجھے بڑا دکھی ہوں اس سارے سانحے پہ. میں کوئی غلط بات نہیں کرنے لگا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 9/11 نہیں بن سکا. یہ اور اس لیے نہیں بنا کہ یہ ٹرین کے مسافر تھے، اور وہ ٹرین جو ہے وہ بولان میں تھی. 9/11 پہ اٹیک ہوا تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر، دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ نیو یارک میں، امیر لوگوں کا دا انٹرنیشنل ہب، ایلیٹس پہ. تو یہاں بھی کلاس کی اور بامبے میں کیا ہوا تھا؟ تاج ہوٹل میں جی، 7 اسٹار ہوٹل میں گھس گئے. یہاں پہ وہ بیچارہ غریب آدمی یار، ساؤتھ پنجاب کا کوئی بیچارہ وہاں پہ موچی کا کام کرتا ہے، کوئی مستری کا کام کرتا ہے، دہاڑی لگاتا ہے، اور باقی جو سرکاری ملازمین ہیں چھوٹے عہدوں کے، اور وہ اپنے بچوں بیویوں کے، ان کے دکھوں کو، ان کے غموں کو ہم ٹائیاں جیکٹیں پہننے والے کیا جانے یار. اور کیا پڑی ہے ہمیں کہ ہم اس کو اچھالیں؟ سیدھی سی بات ہے. یہ دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے یار. کون اپنا گھر چھوڑ کر کہیں جا کے یار کام کرنا چاہتا ہے میرے بابو؟ کوئی بھی نہیں.
कोई भी नहीं, किसको अपने घर के अलावा कहीं और की रोटी खाना मजबूरियां, पसंद सिर्फ है? मजबूरियां। मजबूरियां हैं। हाँ, सिर्फ मजबूरियां। और जब आप आते भी हैं तो किस लिए आ रहे हैं? लेकिन एक बात, एक एलिमेंट इसमें अच्छा है कि वजीर आजम ने कहा है कि मैं जैसे हमारा 16 दिसंबर का अफसोसनाक वाकया एपीएस का, ये भी उसी तरह मैं ले रहा हूँ, इस पे जाके मैं एपीसी होगा ना, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ये करारदाद मंजूर हुई है ना, होगी ना, मुतफिका। इसमें जिक्र है। नहीं, वजीर आजम अपने तौर पर ही बुला सकते। यार नहीं, वज़ीर आज़म साहब जरूर बुलवा रहे हैं, लेकिन उससे पहले फजा बनानी होती है ना। देखें, मिसाल के तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जो तकरीर कर रहे थे, उस तकरीर में यकीनन उन्होंने अपनी जमात और अपनी वालिदा के साथ जो दहशतगर्दी के हवाले से एक हिस्ट्री रही है उसका जिक्र भी किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कैटेगोरिकली वाज़ेह तरीन अल्फाज में कहा कि जैसे नवाज शरीफ साहब ने एपीएस के बाद एपीएस आने के बाद एपीसी बुलाई थी और नेशनल एक्शन प्लान 1 बनाया था। अब मुझे उम्मीद है मेरे पास कि वजीर का आप यानी कि वो चलाना चाहते हैं। कहते हैं तो चला दें। असल जरा सुनाइएगा चौधरी साहब। सियासी बयानबाजी और सियासी मकसद हासिल करने के लिए, पॉइंट स्कोर करने के लिए हम सियासत करते रहे, मगर इन दरिंदों को मुकाबला करने के लिए जो पाराचनार से लेके बोलान तक पाकिस्तान के अवाम को कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, हमारे अवाम के खून के साथ होली खेल रहे हैं, हमारे हाथ में अपना हाथ थामे ताकि हम मिलकर इनको मुकाबला कर सकते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। अब आप ये हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं ना, समझे ना, इनके वोटों की वजह से ये हुकूमत अपनी जगह मौजूद है ना, या नहीं? बिल्कुल ऐसी। अब जब आपकी इत्तेहादी जमात का सरबराह ये कहता है कि वजीर आजम साहब जैसे आपके बड़े भाई ने नेशनल एक्शन प्लान 1 बनाया था, सानहा के बाद एपीएस के नेशनल एक्शन प्लान 1 बनाया था, अब भी हमें नेशनल एक्शन प्लान, और उसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की भी जरूरत रहेगी। तो उसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस का फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी ना इस करारदाद में, अगर इसमें नहीं है। और ये करारदाद इतनी बदली से हुई है, बदली से कि इसमें एयरफोर्स आप हाथ से लिखते हैं। चलो खैर, वो एक मिस प्रिंटिंग। नहीं, कोई मिस प्रिंटिंग नहीं है। नहीं, वो ये कि मैं तुम्हें बताऊं, नहीं सर, ये हो जाता ये बाबू, ये खानापुरियां है ना, तो यार तुम क्यों अपने हुक्मरान तबके की नाअहलियों और काहलियों को छुपाने की कोशिश मत करो। हम यहाँ इनकी खामियों पर को कवर करने नहीं बैठे हुए। हमारा फर्ज है, जब तक हमारी जान में जान है और हमें बोलने की इजाजत है, हम सवाल उठाएं, वरना हम इस मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी ये होगी कि जो सवाल उठाने हैं वो हम ना उठाएं। नहीं, ऑफ कोर्स उठाएं, बिल्कुल उठाएं, खुदा का वास्ता, इससे बड़ी गद्दारी कोई नहीं। बिल्कुल उठाएं, ठीक है। और मैं अपनी आखिरी उम्र के आखिरी से मैं मुंह काला करूं। बट देखें ना, अब कहीं ना कहीं दोनों तरफ की लीडरशिप कमिटेड तो है। नहीं ना, बिलावल का मैंने आपको देखो, एक बड़ा सुनहरी मौका था। कौन सा? कि वजीर आजम साहब अभी भी किसी पर इल्जाम लगाने से पहले, इमरान खान साहब का जिक्र करने से पहले कैटेगोरिकली बताए, पूछे, सवाल करें। बिलावल भुट्टो जरदारी भी सवाल करें, मीडिया भी सवाल करे कि जनाब तहरीक इंसाफ का नैरेटिव क्या है रिगार्डिंग जाफर एक्सप्रेस। क्या आपका नैरेटिव वो है जो आपने कल इंटरनेशनल मीडिया पे अपने वीलॉग्स में और अपने ट्वीट्स के जरिए बयान किया है? वैसे उमर अयूब साहब और असद कैसर साहब ने कहा है कि हमारी तरफ से कोई नहीं आया। और ऑफ कोर्स आप देखें ना, जो एक्टिव मेंबर हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनकी जानिब से कोई ऐसा ट्वीट नहीं है, कोई ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है। नहीं, आप दोबारा कह लें ना, और हैं तो आपको ये तो नहीं हो सकता कि मैंने अगर नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाना है और मैं वाहिद अक्सरियती जमात तहरीक इंसाफ उसको उसमें शामिल ना करूं। यार ये कैसे हो सकता है? जो ये कर रही है हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब ने जो अभी भी खिताब किया है, मैं सुन रहा था आपके साथ बैठ के, तो इसमें ये उसके है बाद कि तो वो पीटीआई उनको नहीं बैठेगी ना।
وہ نہیں، اس میں وہ مختلف جواز پیش کر سکتے ہیں. مثلا جیسے شبلی فراز جو ہیں، جو سینٹ میں ان کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہاں جی بلائیں آپ اے پی سی، اور اس کے لیے ہمارے لیڈر کو جو ہے وہ پیرول پہ رہا کریں. تو یہی ہوگا نا، یہ تھوڑی ہوگا کہ عمر ایوب سب بیٹھ جائیں گے. ہو از عمر ایوب؟ اگر پولیٹیکل کنسنسس کی بات ہے تو پھر تحریک انصاف کی بات ہے. پھر اگر تحریک انصاف کی بات ہو تو عمران خان کی بات ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اے پی سی ہو اور عمران خان اڈیالہ میں رہے. اٹس ناٹ پاسبل نا. کامن سینس ہے یہ. خاموش کیوں ہو گیا اس میں؟ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی، وہ یاد آ گئی. بہرحال 1931 میں جو پاکستان بننے سے پہلے پتہ نہیں. اینی وے میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، میں درخواست کر رہا ہوں. دیکھیے، آج اگر واضح پیغام صبح سے جیسے ہی لوگوں کی آنکھ کھلی ہے اور ہماری سکرینوں کے ذریعے اور ہماری قومی اسمبلی کے ذریعے یہ پیغام گیا ہوتا کہ دہشت گردو انف از انف، تو آج ہی خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں 10 دہشت گرد ہلاک کیے جاتے ہیں. وہ بندہ پہلے آتا ہے خودکش حملہ آور، اس نے قلعہ کا دروازہ جہاں پہ ہماری سیکورٹی فورسز تھیں اس کے قریب اس نے خود کو پھوڑا. ظاہر ہے کہ خودکش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ باقی 10 حملہ آوروں کے لیے جگہ صاف کر تاکہ اندر جا کے وہ ایک اور ہاسٹیج سچویشن بنائے. میرے بابو، میرے پیارے، میں رو اس لیے رہا ہوں ایک سوال کہ اگر آج میری قومی اسمبلی نے، تو مسئلہ آج میرے میڈیا نے یہ پیغام دیا ہوتا تو یہ قومی اسمبلی اور سیاسی لوگوں کا ہے نا کہ وہ پلیز وہ اس پہ سوچیں. آج کیا ضرورت تھی شہباز شریف صاحب کو یہ کہنے کی کہ کے پی کے والوں نے یہ کر دیا، وہ اسٹرینتھن ہی نہ کر پائے. 9 مئی کو پی ٹی آئی نے یہ کیا، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے یہ کیا. یہ اکاؤنٹیبل کرو، جس نے کیا اس کو پکڑو، اندر کرو، ختم ہوگی بات. بٹ آپ دیکھیں، اچھا آپ گواہ ہیں اس بات کے. آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا جی 48 گھنٹے ہیں، سارا کچھ، کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کس نے کہا تھا کہ نو نیڈ آف نیگوسیشن؟ شہباز شریف صاحب نے 12 ہماری ریاست کہا نا، ریاست نے کہا. اچھا آپ بھی اس بات پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ افغانستان پرسوں رات ایک آپریشن بھی کیا گیا تھا؟ یہ آپ نے خبر یہاں بیٹھ کے رہی تھی؟ نہیں، میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ بندہ رحمان گل جو کہ ان کے ساتھ فون پہ گائیڈ کر رہا تھا، اس کی لوکیشن ٹریس ہو گئی، اس کے بعد وہ بندہ وہاں سے غائب ہو. تو ایک طرف سیکیورٹی ادارے کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں اور اب بی ایل اے کے خلاف ایک آپریشن بیونڈ پاکستانی سرحد بھی ہوگا. لیکن یہ بات نصرت جاوید کہہ رہے ہیں، نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے. لیکن اگر قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہو کر جب اگر میرا وزیر دفاع، یا ابھی جب تھوڑی دیر پہلے لائیو تھے میرے وزیر اعظم، تو وہ بتاتے کہ جی ہم نے کم از کم، میں آپ کو مثال کے طور پر، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں، میں آپ کو صرف ایک تصویر دکھاتا ہوں. میرا خیال ہے دشمنوں کے لیے یہی کافی ہوگی جاننے کے لیے کہ ہم کہاں تک ان کا پیچھا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر That's it. The message is gone. اس میں کوئی سیاسی انتقام یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ ہو جو آپ کہہ رہے تھے. لیکن شہباز شریف صاحب نے جو کیا یا جو آج خواجہ آصف صاحب نے فلور پہ کیا، دیر واز پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ. اب آپ حوالہ دے رہے ہیں پہلے نیشنل ایکشن پلان کا، ٹھہریے، پہلے نیشنل ایکشن پلان کا. تب تو نواز شریف وزیر اعظم تھے، عمران خان سب کنٹینر پہ تھے. تو کیا نواز شریف کے پاس موقع تھا نا، کہہ سکتے تھے کہ بچے مر رہے ہیں، وہ کنٹینر پہ چڑھے روز مجھے گالیاں دے رہے، کہہ سکتے تھے. نواز شریف نے ایسا کچھ نہیں کہا. نواز شریف نے ایسی کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کی تھی، انگیج کیا تھا اس وقت حکومت نے. آج شہباز حکومت یہ نہیں کر رہی. جو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے فلور پہ کیا ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی بیٹھے گی؟ مجھے بتائیں کس منہ سے بیٹھے گی؟ یا جو وزیر اعظم نے آج کیا بھائی کوئٹہ جا کے کے پی کا اور 9 مئی کا اور پی ٹی آئی کا کیا لینا دینا یار؟ تو یہ پولیٹیکل پوائنٹس نہیں یار، یہ ایسا نہیں. جب دیکھیے، جب تک آپ کیٹیگوریکلی یوں کہیں کہ جی میک اپ پک، آپ بٹھائیں ان کو اور کہ پبلکلی کہیں کہ جی بتائیے بیرسٹر گوہر صاحب، بتائیے عمر ایوب صاحب، یہ آپ کے بیانیے ہیں، یس، یہ آپ اس کے ساتھ ہیں، ہاں بتائیے. اٹس اے لاجیکل پوائنٹ. ہاؤس میں بیٹھ کر کہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. پر یہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ وزیر داخلہ ہوتے ہیں ہمارے، وہ کدھر ہیں؟ یار وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ مصیبت یہ ہے کہ جب میں اس طرح کے سوالات اٹھاتا ہوں تم مجھے ایک دم سے روک دیتے ہو. اور میں یہ سوالات اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ ہمارے پاس اب وقت نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے پاورفل میسج تو کل رات کو چلا جانا چاہیے تھا، تو آج یہ کیوں ہوا؟ یہ
کیوں ٹانک میں یہ واقعہ ہوا؟ اس لیے کہ دہشت گردوں کا یہ ہے کہ یار یہ تو اپنی پوائنٹ سکورنگ پہ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی بتانا نہیں، ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں. دا میسج ہیز ناٹ گون ٹو دیم. میرا رولنا یہ ہے، اس سے زیادہ Let's کیا see جب بکواس. آپ یہ کیا ہماری حکومت اس پر سوچتی ہے اور کرتی ہے. ایک وقفہ ہے، بریک. ویلکم بیک. ہم ترس جاتے ہیں اچھی خبروں کے لیے، لیکن بڑا نایاب ہو جاتا ہے کبھی کبھی اچھی خبر مل بھی جاتی ہے. گرمیوں میں بجلی کی قیمت کم ہوگی، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی کم ہونے جا رہی ہیں. دوبارہ کہیے. نہیں صاحب، پلیز لوگ تھک گئے ہیں. آف کورس جعفر ایکسپریس کا سانحہ اور باقی بری خبریں مل جل کے، اور اب اچھی خبر یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی ہو رہی ہے، مزید ہوگی بتدریج. اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بخیر 10 روپے 15 روپے تک کم ہونے کے چانسز ہیں، بتایا جا رہا ہے. سر یہ بہت میسو قسم کی جو ہے قیمت کم ہو سکتی ہے. سکتی ہے؟ سکتی ہے. نہیں ہو رہی ہے. ہوگی نہیں. IMF والے آئے ہوئے ہیں، ان سے قسط لینی ہے یا نہیں؟ لینی ہے نا، اس کے بغیر. اچھا، وہ قسط لینے سے پہلے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ 6 مہینے ختم ہوں گے تو ہم اتنے پیسے ٹیکسوں کے ذریعے حاصل کریں. وہ FBR نے کرنا ہے. وہ FBR نے وہ ٹیکس پورے نہیں کر پایا جو ہدف تھا. ہاں، اس میں انہوں نے وہ جو نون ہوتے ہیں وہ تو اور میرا سنگی دبالی کچھ ادھر کر لیا اور تو کوئی اضافہ نہ کر پائے، تو شارٹ فال ہے. اب وہ شارٹ فال کیسے پورا کریں؟ وہی جو 55 سے کرتے آئے ہیں کہ عام آدمی کو منتقل کر دو. اب اس کا جواز کیسے نکالیں؟ اب جواز یہ ہے بھائی کہ ایک تو پیٹرول ڈیزل کی پیٹرول کے اوپر عالمی منڈی میں قیمت عالمی منڈی میں 1 روپے کی بھی ہو جائے گی تو تم 1 لیٹر لوگے تو 60 روپے تو پیٹرولیم لے بھی ہے نا؟ ہے، وہ تو ابھی بھی ہے. تو کتنے کا ہوا پھر؟ یعنی عالمی منڈی میں 1 روپے کا ہوا. میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہاں پھر 61 روپے کا ہوگا. یہاں پہ 61 کا ہوگا. پھر اس کے باوجود نہیں، اس میں بھی اب کمی آ رہی ہے اس میں نا. بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم لوگوں سے ٹیکس لینے میں تو ناکام رہے ہیں، تو اب ایسا کرتے ہیں کہ 60 کی بجائے 70 روپے کر لیں. یہ جو پیٹرولیم لیوی کے نام پر یار میں تمہارے ساتھ کیا کہوں میں. نہیں یہ مطلب اچھا یار، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کوئی سیڈسٹ ہوں؟ میں لوگوں کو تکلیف دینے یہاں بیٹھتا ہوں؟ میں نے خبریں پڑھی ہیں اس بارے میں. سر میں آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں پیٹرول کی قیمت میں اس وقت جو عالمی منڈی میں رجحان چل رہا ہے وہ کمی اور اس پہ سلام پیش کریں جناب ٹرمپ کو. اس نے اتنا وقتہ ڈالا ہے نا کہ پورے کاروباری لوگ بیٹھ گئے ہیں، اسٹاک ایکسچینج بھی، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ وہ جب انسرٹنٹی ہوتی ہے تو وہ اچھا پھر وہ خود کہتا ہے کہ جی میں نے پیٹرول سستا کر دیا. نہیں کہ میں سب سے بڑا ایکسپورٹر بننا چاہتا ہوں امریکہ میں. ہاں وہ تو خیر انہوں نے ڈرلنگ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال اس نے یہ بھی تیاری کر دی ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں نے بند کروانی ہے، اور یعنی کہ پوٹن کو ہر صورت راضی کرنا. جب پوٹن کو راضی کرو کہ تو ان کا تیل بھی مارکیٹ میں آئے گا تو اور زیادہ سستا. اچھا اب یہ سارا واقعہ جو ہاں ہو رہا ہے جہاں پر یہ صلح کی کوشش ہو رہی ہے وہ ہے ریاض، سعودی عرب، دنیا another میجر آئل پروڈیوسر. تو 3 آئل پروڈیوسر جو ہیں جب وہ وافر مقدار میں منڈی کو بھر دیں گے اور لوگوں سے تاریاں وصول کریں گے کہ واہ جی یہ تو ہم نے بھی لے آئے ہیں اور پیٹرول پھر ہمیں بھی ریلیف ملے گا نا. میں بھی اسی کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرینڈ بتا رہا ہے کہ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل سستا ہوگا. سر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنا سستا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوگا. آپ نے تو مہنگا کر دیا، 60 تو 70 لیوی کرتے ہیں. سر اسی لیے تو کر رہا ہوں نا کہ کیسے کریں گے کہ فرض کرو کہ تمہارے 30 روپے کم ہونے تھے تو وہ 30 روپے کم نہیں ہوں گے، 15 روپے کر دیں گے اور آپ غریب آدمی اس پہ تالیاں بجائیں گے. ویری گڈ یار، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے یہ حکومت بنائی. نہیں میں بابا یہ باقاعدہ میٹنگ ہو رہی ہے اور فیصلہ لینے کی ہمت نہیں کر پا رہے. آپ دیکھو نا، اسی طرح بجلی کی بات آئی ہے تو بجلی میں بھی میرا نہیں خیال 2 یا 3 روپے سے زیادہ یونٹ کا کوئی فرق پڑے گا. اس کی وجہ پھر اس کے لیے پھر میں الگ سے تمہیں پروگرام کر کے بتاؤں گا کہ کیوں. پھر تم مجھے کہو گے کہ جی آپ تو بری بری خبریں سناتے ہیں. بھائی
مسئلہ یہ ہے کہ میں اسی لیے تمہیں کہتا ہوں ہمارے حکمرانوں کو یہ عادت پڑ چکی ہے کہ ان سے سوال نہ کیا جائے. مطلب ہمیں یہ سوال کرنا لازمی بنتا ہے کہ ایف پی آر صاحب آپ کیوں نہیں ابھی تک وہ ریونیو ڈھونڈ پائے؟ آپ ہمیں تو یہ گاڑیاں نہیں بتاتے دی ہیں. آپ نے ان کو. وہ فیصل واڑا صاحب میرے نے پیارے، کمیٹی گاڑی کا کیا تعلق کوئی ہے؟ بندہ جائے گا ٹیکس کلیکٹ جا کرے کے گا. یعنی کہ پکڑ کے لانا ہے. اچھا ادھر وائز کہتے ہو ہم ڈیجیٹل دور میں داخل ہو چکے ہیں، آپ گھر بیٹھے نہیں وہ تنخواہ دار طبقے کے لیے ڈیجیٹل ہے. آپ کی تنخواہ آتی ہے وہ ٹیکس کاٹ لیتا ہے اظہر جمال، میری تنخواہ آتی ہے ٹیکس کاٹ لیتا ہے. بات یہ ہے جو کہ وہ بات ڈیجیٹل آپ ہے نا. سمجھ کے نہیں دے رہے ہاں. ہو وہ یہ ہے کہ جو پاورفل لابیز ہیں ہاں. جن سے ٹیکس وصول کرنا ہے ہاں. وہ کرنے کی نہ پولیٹیکل ول ہے نہ ہمت ہے. آخری مرتبہ بتاؤ کہ تم نے کب اپنا کارڈ استعمال کیا ہے کسی ایک بڑی دکان کے علاوہ؟ میں تو چھوٹی کرتا ہوں دکان پہ کیش ہی دیا نا. کیش لیتے کیش ہے. اکثر تو بڑی دکانوں والے نے بھی وہ کہا مشین خراب ہے. مشین خراب ہوتی ہے 90% ہے ہی نہیں. تو اگر مشین خراب رہے گی تو ایسے ہی رہے گا. اب وہ پیسے تو پورے کرنے ہیں. اب پیسے پورے کرنے کی تمہیں بتا رہا ہوں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 روپے بڑھا دے، اگر ہم 60 کی بجائے 70 روپے لینا شروع کر دیں نا 1 لیٹر پہ، تو حکومت پاکستان کو ہر مہینے 15 ارب روپے مل جائیں. مطلب ایف بی آر کوئی کام نہیں کرے گا، وہ اسی طرح چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے اسی ڈگر. الحمدللہ بعد رزق. تو یہ جو غریب بیچارہ مزدور ہے جس نے موٹر سائیکل اور میں زیادہ. آج میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارے دوست ہیں خرم حسین صاحب، وہ ڈان میں کالم لکھتے ہیں. انہوں نے ایک عجیب و غریب فگر لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 2017 میں وہ جس کا ذکر کر رہے تھے نا ابھی وزیر شباز، 2017 میں میری جو قوت خرید تھی اس پر واپس جانے کے لیے، یعنی 2017 میں واپس جانے کے لیے میری قوت خرید بڑھانے کے لیے، اتنی کرنے کے لیے جتنی 2017 میں تھی، مجھے ہر مہینے جو ملازمین ہیں ہر سال ان کی تنخواہ میں 10% اضافہ کرنا پڑے گا. اگر میں یہ 10% اضافہ کرتا رہوں تو 2030 میں پہنچ کر میری قوت خرید اتنی ہوگی جتنی 2017 میں تھی. ہاں بٹ مہنگائی شاید 6 گنا بڑھ چکی ہو 2023 میں. I don't know، لیکن قوت خرید وہ مطلب یہ کہ اضافہ کرنے کے باوجود بھی 2017 میں 2030 تک میں 13 سال پیچھے ہوں گا. آپ 13 سال پیچھے ہوں گے. یہ حالات ہیں، اور آپ کے یہ حالات اچانک تو نہیں ہوئے. اب وہ ہم بات کریں تو آج بھی خواجہ آصف صاحب تقریر کرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں، جی اشاریے بہتر ہو گئے، عالمی منڈی یہ کہہ رہی آج ہے، جب وہ گئے جعفر فلاں جو کر رہے ہیں. ہاں تو اس میں انہوں نے کہا ہے اشاریہ بہتر ہو گئے، سال میں نے ارے اکانومی بھائی سٹیبل کر دی. بالکل ہو گئے، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے. یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم واقعتاً دیوالیہ کی طرف بڑھ رہے تھے. there is no doubt about it. دیوالیہ سے بچا لیا. یہ بھی بات ابھی آج ہی مودی کی آئی ہے، انہوں نے کہا کہ شاید ہماری 3% جو ہے گروتھ بھی ہو سکے. لیکن پاکستان بنیادی طور پر غریب آدمی کا ملک ہے نا. سوال اٹھتا ہے کہ اس کی قوت خرید بڑھی یا نہیں. اب میں نے تمہیں کہا تھا نا پرسوں 25 سیکنڈ ہے. ٹیکس نیٹ حکومت بڑھانا نہیں چاہتی یا بڑھ نہیں سکتا؟ اس قابل نہیں ہے، ول نہیں ہے، نااہل ہے، نااہل ہے، پیکا خواہش ہی نہیں ہے. خواہش نہیں ہے. حکومت وقت نصر صاحب کے بقول مجانیاں پہنا ہوندیاں نے. حکومت اور بزنس مین دو ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں یار. بزنس کمیونٹی اور ایلیٹ کا حکومت سے کوئی لینا دینا شہباز صاحب کیا کرتے تھے؟ نہیں. ان کا کوئی کام کاروبار نہیں ہے. اچھا لاہور میں حلیم بھیجتے سن. اوہ یار ٹائم ختم ہو گیا. کیسے سر میں عریضہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.